الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا عبادت قرار دیتے ہوئے آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو حسین شناس بننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. حسین ابن علی کا تمام عالم انسانیت پر عظیم احسان ہے کہ انہوں نے عالم انسانیت کو عزت سے جینے کا اور سربلندی سے مرنے کا رستہ بتایا ہے. آپ کی توجہ چاہیے. عزت سے زندگی اور سربلندی کے ساتھ موت، یہ رستہ حسین ابن علی کا رستہ ہے. اور حسین ابن علی نے یہ رستہ ہمیں سکھایا ہے، سکھایا بھی عملی طور پر، خود عمل کر کے نمونے پیش کر کے بتایا ہے کہ اب تا قیام قیامت زمین کے سینے پر جو بھی قومیں حسین سے محبت کی دعوے دار ہوں گی ان کو ان امتحانات سے گزرنا ہوگا. اگر وہ حسینی قافلے کے حقیقی پیروکار ہوئے تو حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حسین کے ساتھ ہی شہید ہوں گے. یہ رستہ حسین ابن علی کا رستہ ہے. مکتب تشیع جس کو ہم مکتب اہل بیت کہتے ہیں، مکتب تشیع جس کو ہم مکتب علی مرتضیٰ کہتے ہیں، مکتب تشیع جس کو ہم مکتب حسن و حسین کہتے ہیں، مکتب تشیع جو حقیقت میں اصل میں
وہی مکتب ہے جس کو لے کر تمام 1,24,000 انبیاء آئے. مکتب تشیع کوئی فرقہ نہیں ہے. توجہ ہے آپ کہ آپ میرا ساتھ دیں گے, ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ تک پہنچ بھی جائے گی. مکتب تشیع فرقہ نہیں ہے. مکتب تشیع مسلک نہیں ہے. مکتب تشیع کیا ہے؟ مکتب تشیع دین محمدی کی وہ روح ہے جو اپنی اصل شکل میں باقی ہے اور اس کا نام مکتب اہل البیت ہے. اصل دین, اصل قرآنی دین. باقی فرقے, باقی وہ مسالک ہیں, لیکن مکتب تشیع اصل دین ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم کی رحلت سے لے کر آج تک ایک مکتب ایسا ہے جس کے پیروکاروں کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, سختیوں کا سامنا کرنا پڑا, مسائل کا سامنا کرنا پڑا, جدوجہد کرنی پڑی, اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑی. اپنی بقا سے مراد کیا ہے؟ ہمارا جسم باقی رہے نہیں, جسم تو ہر انسان کا ہوتا ہے. ہمیں جو بقا کی جنگ لڑنی پڑی وہ بقا کی جنگ آئیڈیالوجی, نظریہ اور عقیدے کی بقا کی جنگ ہے. عقیدے کی. علی مرتضی سے لے کر آج تک تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے, ہمیشہ مشکلات پیش آئیں, لیکن کس کو مشکلات پیش آئیں؟ ان کو پیش آئیں جنہوں نے علی کا دامن پکڑا. توجہ ہے آپ کی؟ مشکلات کنہوں نے جھیلی؟ ان لوگوں نے جن کی زبان پر علی ولی اللہ کا نعرہ تھا. ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے علی کی ولایت کا دامن تھاما. ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کو دونوں کو مضبوطی سے تھاما اور مقابلے میں ہر وہ قوت جو اٹھی انہوں نے اس کی مخالفت کی, سر نہیں جھکایا. مکتب تشیع کی یہ خصوصیت. مکتب تشیع کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ سیاہی سے نہیں لکھی گئی. آپ کی توجہ ہے؟ مکتب تشیع کی تاریخ سیاہی سے نہیں, شہداء کے خون سے لکھی گئی ہے. شہداء کے خون سے لکھی گئی ہے. لہذا چونکہ یہ تاریخ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی ہے, اس لیے ہمیشہ تابناک ہے, ہمیشہ روشن ہے, ہمیشہ سورج کی طرف سے یہ تاریخ چمکتی ہے. اور جو بھی اس تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے علی کے دروازے پر پیشانی رکھتا ہے. علی کا رستہ, اہل بیت کا رستہ, حسین ابن علی کا رستہ کون سا رستہ ہے؟ وہ رستہ جو حریت کا رستہ ہے. حریت, آزادی, سربلندی کا رستہ ہے, ذلت کا نہیں. حریت کا رستہ ہے, غلامی کا نہیں. عزت کا رستہ ہے, سر جھکانے اور ذلیل ہونے کا نہیں. شہادت کا رستہ ہے لیکن ذلت کی زندگی کا نہیں. وہ رستہ ہے جس میں مشکلات ہیں, جس میں کانٹے ہیں, جس میں
ادھر سے بہادری ہے، ادھر سے میدان میں کود جانا ہے اور اپنے اپنے زمانے کے ہر فرعون، ہر نمرود، ہر ابو سفیان اور ہر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان کر کھڑے ہونا ہے، سر کٹانا ہے لیکن سر جھکانا نہیں ہے۔ یہ اس مکتب کی خصوصیت، یہ درس ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ درس ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ درس ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت جس کی ابھی میں نے تلاوت کی، الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ قالوا ربنا اللہ، آگے کیا ہے؟ خاموشی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم صرف اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، ان کو اس کلام اور اس دعویٰ کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہہ دیا تو مسلمان ہو گیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم اس کے فوراً بعد استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ اگر پہاڑی کے اوپر سے سیلاب آ رہا ہو، آپ سیلاب کے رستے میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کے پاؤں نہ ہلیں، جمے رہے اپنی جگہ، سیلاب گزر جائے اور آپ اپنی جگہ وہ ہے استوار کی طرف سے کھڑے رہیں، تو اس کو کہتے ہیں استقامت۔ یہ ہے استقامت۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ رب کو، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ان کو پھر مصائب، مشکلات، حملے، پروپیگنڈے، خودکش حملے، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، پروپیگنڈے، کردار کشی، ہر طرح کے مسائل اور مشکلات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور وہ تیاری بھی کیسی ہوگی؟ ایسی کہ صرف سر نہ کٹائے، صرف یہ نہ کہ آؤ مجھے مانگو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بلکہ دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر کے میدان میں اس طرح سے چلے رہے کہ استقامت اس کو کہا جا سکے۔ میدان میں چلے رہنا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کہتا ہے اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک آمادہ کرو، اس طرح سے آمادہ کرو کہ بڑے سے بڑا طوفان آئے، طوفان اپنا رخ بدلے، تمہارا رخ کبھی بھی نہ بدلے۔ طوفانوں کا رخ مڑ جائے لیکن تمہارا رخ کبھی بھی نہ مڑے۔ ثم استقاموا، جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، جب وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ، تو پھر اس کلمے کی حفاظت کے لیے انہیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے اور ہر آنے والی مصیبت کو پوری خندہ پیشانی کے ساتھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ شرط ثم استقاموا۔ اب جو قومیں لا الہ الا اللہ کہتی ہے، محمد رسول اللہ کہتی ہے، علی ولی اللہ کہتی ہے، اور اس کے بعد اپنے زمانے کے یزیدوں، فرعونوں، حامانوں، نمرودوں، ابلیسوں اور قابیلوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور
استقامت دکھاتے ہیں، ان کے حوالے سے قرآن عجیب خوشخبری دیتا ہے، کہتا ہے کہ جب یہ قومیں، جب یہ لوگ استقامت سے، پامردی سے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اپنے فرشتے ان کی نصرت کے لیے بھیجتا ہے۔ اللہ کے فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اس پر جو اللہ کی راہ میں کھڑا ہو جائے، اس پر جو اللہ پر اتنا یقین رکھتا ہو کہ اس کو معلوم ہو کہ میں اللہ کی راہ میں کھڑا ہوں، اب چاہے کوئی طوفان آئے اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اس لیے کہ جو قل ان کنتم تحبون اللہ، یا اے رسول سے کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں محبوب رکھے گا، تمہیں پسند کرے گا، تم سے محبت کرے گا، اور جب جس سے اللہ محبت کرے گا اس کے ساتھ اللہ بھی کھڑا ہوگا۔ کربلا والے کون لوگ تھے؟ وہ جو اللہ کے اس دھرتی میں، اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے، ایسے تھے سب سے زیادہ محبوب بندے، اس لیے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، چونکہ اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، اس لیے ایک لمحے کے لیے ان کے اندر خوف، وسوسہ نام کی کوئی چیز پیدا کبھی بھی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟